شفیع
شفعت جام بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صل على نبينا صل على محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارائنا نہیں صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید الانبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء افضل الانبیاء آخر الانبیاء باعث تخلیق کائنات حسن کائنات روح کائنات جان کائنات ایمان کائنات فخر آدم و بنی آدم سید الرسل مولائے کل خاتم النبیین خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب عزت واجب الاحترام نہایت معزز محتشم میرے بزرگوں دوستوں غیور سنی مسلمان بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج الحمدللہ چوتھا جمعہ شریف
رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں کہ جس کا رحمت والا بھی ہم سے جدا ہو چکا، جس کا مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے جدا ہو چکا، اب یہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ جو اپنی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ہمیں ان مبارک اور مقدس لمحات میں اپنے پروردگار کو یاد رکھنا، اس سے مغفرت، اس سے رحمت اور اس سے جہنم کی آزادی کا پروانہ حاصل کرنا، یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو جس کا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم خلیفہ راشد، خلیفہ رابع، خلیفہ چہارم، حیدر کرار، شیر خدا، مشکل کشا، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ان کا دیگر صحابہ کے ساتھ باہمی ربط، کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں اور بالکل سلیس زبان میں چند باتیں ہم عرض کریں، جس سے آپ کو بھی جب وہ مجھے محسوس ہو کہ سمجھ آ رہی ہے، اور اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ بھی اگر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں گے تو ہمیں بھی مزہ آئے گا کہ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں، ان بابرکت لمحات میں زبان سے ایک ایک کلمات خیر میں سے ایک کلمہ بھی ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا قابل اجر ثواب ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات کو کون مومن نہیں جانتا؟ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فقط نام لیا جاتا ہے نا، حضرت مولا علی کا جب نام لیا جاتا ہے تو مومن کے وجود کے اندر جو خون ہے وہ گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کے وجود میں جو خون ہے وہ خون گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مومن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر سویا ہو تو بیدار ہو جاتا ہے۔ اس نام کی برکت سے اللہ تعالی مردے زندہ فرما دیتا ہے۔ اس نام کی برکت سے اللہ تعالی دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ایمان کے اندر جو حرارت ہے وہ ذکر علی کے ساتھ ہے۔ ایمان کے اندر جتنی حرارت ہے وہ ذکر علی کے ساتھ ہے۔ آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جس گوشے کو دیکھیں گے، آپ کی زندگی مبارکہ کے جس گوشے کو بھی دیکھیں گے، آپ کو آپ کی سیرت کا ہر وہ گوشہ جس پر آپ کی نظر پڑے گی آپ کو انمول ہی نظر آئے گا۔ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، آپ جس گوشے کو اٹھائیں گے آپ کو انمول نظر آئے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی بے مثال، سبحان اللہ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی بے مثال، سبحان اللہ۔ کسے را
میسر نمی شبد ای سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ سعادت دنیا میں کسی کو بھی میسر نہیں آئے۔ کون سی؟ کہ کوئی پیدا ہو تو خدا کے گھر کعبے میں آئے اور اس دنیا سے واپسی کا سفر ہو تو مسجد سے جائے۔ یہ سعادت کسی کو بھی میسر نہیں آئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی آپ حیات کریمہ کے، آپ عبادت کے گوشے کو دیکھیں گے وہ بھی بے مثال ہے، آپ کی سخاوت کو دیکھیں گے وہ بھی بے مثال ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو، آپ کی بہادری کو دیکھیں گے وہ بھی بے مثال، آپ کی سخاوت کو دیکھیں گے وہ بھی بے مثال۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صاحب منصب بنے اس سے پہلے آپ قاضی تھے، جج تھے، تو آپ کے قضات کے فیصلوں کو دیکھیں گے تو آپ کے وہ فیصلے بھی زندگی کے اندر بے مثال۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ایک روایت میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جس کا میں مولا، بولے جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ قرآن کریم کی سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی 28ویں سپارے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ بھی مولا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ تعالیٰ بھی مولا ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے جتنے مقرب بندے ہیں وہ سارے مولا ہیں۔ سبحان اللہ، ان میں سے پھر کسی ایک کو نامزد میرے مصطفیٰ نے کیا، سبحان اللہ، ایک کو نامزد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا، اور ان کو فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی، فہذا علی، آواز تو نکلے نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی مولا، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مومن کا وجود جب وہ حیرت سے جب وہ تڑپ اٹھتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے سامنے ترمذی شریف پڑھی ہے، اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں اور آج انشاءاللہ لمٹ کے اندر رہ کے اسے ختم کریں گے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے ایمان، مومن کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، مومن کے ایمان کے اندر حضرت مولا علی کا ذکر سن کر اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے کون سے نمبر والے خلیفہ ہیں؟ کون سے؟ چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، اور صرف یہ چوتھے خلیفہ ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے داماد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی پیاری لگتے جگر، نور نظر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے آقا علیہ السلام کی پیاری لگتے جگر آپ کی زوجیت میں، اور یہ جو زوجیت آپ کی ہے یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ کائنات کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ یہ نکاح کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جبریل علیہ
अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी लब्दे जिगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत मौला अली से कर दिया है। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी ज़मीन पे कोई चर्चा नहीं है, कोई गलबात नहीं है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। जिब्रील हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अर्ज की, या रसूलुल्लाह आपकी बारगाह में अल्लाह का पैगाम है। क्या पैगाम है? अल्लाह ताला का ये पैगाम है कि अल्लाह ताला ने आपकी लब्दे जिगर सैयदा कायनात का निकाह हज़रत मौला अली से कर दिया है, हज़रत मौला अली से कर दिया है। अब ये हो चुका, अब आगे क्या था? अब इसे जब मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों आपस में मिले और आपस में मिलकर कहने लगे कि यार कोशिश करते हैं, इन्होंने इस चीज की खबर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, आपस में बात की, कोशिश करते हैं हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम से के पास भेजने पर आमादा करते हैं। किस लिए? कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी लब्दे जिगर सैयदा कायनात का रिश्ता मांगे। ये मेरे पास कश्फुल गुम्मा उनकी, उसके सफा नंबर 272 पर लिखा है, जिसमें अल्लामा इरबली ने लिखा है। वो मानते हैं कि इसमें हज़रत शेखैन का किरदार क्या था। मौजू है हमारा हज़रत मौला अली और सहाबा का बाहमी रब्त, आपस में बाहमी रब्त। अब रब्त क्या था, तो जो आपकी दरकार है, टाइम थोड़ा और मौजू मेरे गुफ्तगू मेरी तवील है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुम्मा अक़बल अबू बकर अला उमर इब्न अल-ख़त्ताब व सअद बिन मुआज़ फ़क़ाल हल लकुमा फ़िल क़ियाम इला अली इब्न अबी तालिब हत्ता नज़कुर लहु ज़ालिका फ़इन मनाहु क़िल्लत ज़ातिल यद व असैनाहु व असअफ़नाहु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फारूक आज़म को साथ लिया, सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया, एक जगह बैठ गए और उनसे अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हम तीनों जाएं और जाकर उनसे कहें कि आप तैयारी करें किस चीज की? रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास जाएं और हुजूर से आपकी लब्दे जिगर का रिश्ता मांगे। फ़इन मनाऊ, अगर वो मना कर दे, किस वजह से? किल्लत ज़ातुल यद, अगर अपने रोज़माश की कमी की वजह से कि मैं बड़ा गरीब हूं, इस वजह से अगर वो मना कर दे तो आपने फरमाया मेरे साथ वादा करो कि हज़रत मौला अली के साथ हम खड़े होंगे और उनकी हर कमी पूरी करके उनको ये एहसास दिलाएंगे कि नहीं आपकी कोई कमी नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप रिश्ता मांगे। ये कौन कौन कर रहा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत फारूक आज़म, इन्होंने हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। हज़रत सअद बिन मुआज़ ने जब सुना तो वो कहने लगे फ़वफ़क़ल्लाहु या अबा बकर फ़मा ज़िल्ता मौफ़िक़ा, अबू बकर खुदा आपकी ज़हारत को सलामत रखे। अल्लाह ताला जितने अच्छे काम है वो सबसे पहले आपके ज़हन में डालता है। सुभान अल्लाह, अच्छे कामों की सबसे पहले आपको ही पता चलता है। अल्लाह ताला आपकी ज़हारत सलामत रखे। चलो चले, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चले गए। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब गए, ये माजरा अर्ज किया। हज़रत फ़क़ाल या अबा बकर क़द हय्य साकिना, मौला अली फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे सोए हुए जज्बात जगा दिए। मैं चाहता था मगर हिम्मत नहीं थी कि मैं किस तरह ये करूं, मगर ये करने के बाद हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास चले गए। शॉर्टली मुख्तसर ये कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से रिश्ता मांगा और करीम आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें रिश्ता अता कर दिया। सुभान अल्लाह, रिश्ता मिल गया, वापस आए। जब बाहर अब वो अंदर है और अबू बकर सिद्दीक और फारूक आज़म सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाहर खड़े, ये इंतजार कर रहे हैं, बार-बार देखते हैं तेरे रसूल की तरफ। आए भाई? नहीं अभी नहीं आए। आ रहे हैं? नहीं अभी नहीं। समझ लेना
یہ باہر انتظار کر رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ 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 کچھ دیر گزری کے بعد فخرجت من عند رسول اللہ مسرعا. سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر نکلے نا، تو باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے خوش تھے. تو میں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے بتایا اور حضرت مولا علی آ گئے ہیں، اور خالی اس طرح نہیں آئے، بڑے خوش آئے ہیں، لگتا یوں ہے کہ آپ کی عزیز قبول ہو گئی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھے فاستقبلنی ابی بکر و عمر فقال ما برا، ان دونوں نے پھر ملے اور مل کر انہوں نے جبھی ڈال کے گلے مل کے معاہدہ کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش کی. آپ کے پاس اب کیا؟ میرے پاس تو ایک زیرہ ہے، بس اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اسے ایسے کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیچ کے کچھ پیسے لے آؤ، کہاں کچھ آپ کے پاس ہو جائے، جا کے نکاح کے لیے کچھ ہو جائے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، زیرہ بیچنے کے لیے نکلے. آگے مل گئے حضرت عثمان. کون؟ حضرت عثمان غنی. علی کدھر جا رہے ہو؟ ایک بات میں آتا زیرہ تھی، ایک بات میں آتا کہ تلوار تھی. علی کدھر جا رہے ہو؟ یہ میں اپنی چیز بیچنے جا رہا ہوں. کس لیے؟ اس لیے کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لگتے جگر سے شادی کرنے لگا ہوں. تو شادی کے لیے کچھ پیسے وغیرہ چاہیے ہیں، تو اس لیے میں یہ بیچنے جا رہا ہوں، کچھ پیسے آ جائیں گے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ یہ اگر میں خرید لوں تو، یہ میں خرید لوں تو آپ خرید لیں. وہ چیز تھی 1 یا 2 درہم کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 درہم دیے. 40 درہم دے کر بیچ دیا. آگے پکڑے اور ادھر سے پکڑنے کے بعد پھر ایک منٹ ٹھہرے جی کیوں؟ آپ نے کہا میں نے یہ جو آپ کو دیا یہ تو چلو ہمارا سودا تھا وہ دے دیا، لیکن یہ جو تلوار ہے نا اے علی، یہ تلوار اگر سیف ہے تو یہ علی کے ہاتھوں میں جچتی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں یہ جچتی نہیں ہے. سبحان اللہ. لہذا یہ میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ گفٹ کرتا ہوں، یہ میں گفٹ کر رہا ہوں آپ کو، یہ لے جائے آپ. یہ آئے سیدھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. فاخبرت من امر عثمان بما کان، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر سارا معاملہ حضرت عثمان غنی نے یہ کیا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرے عثمان کو برکت عطا فرما. یہ باہمی رابطہ دیکھا آپ نے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عظیم صلاحیتوں کے ساتھ نوازا، بڑی عظیم صلاحیتوں کے ساتھ. ایک آپ کی صلاحیت یہ تھی کہ آپ جو فیصلہ فرماتے کائنات کے اندر وہ فیصلہ بے مثال ہوتا. چھوٹی سی عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی آپ کو میں قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں، قاضی جج بنا کر. یا رسول اللہ میں جج؟ ہاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ حضرت مولا علی کے سینے پر رکھ کر فرمایا اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ اس علی کے سینے کو کھول دے. یہ فیصلہ فرمائے تو اس کا فیصلہ شرع صدر کے ساتھ ہو. وثبت لسانہ، اور جب بھی بولے تو مولا اس علی المرتضیٰ کی زبان کو ثابت قدمی عطا فرمائے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم کی دولت سے نوازا تھا، وہ علم کی دولت کے ساتھ نوازا تھا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کوفہ کی مسجد کے اندر حضرت مولا علی کو خطاب کرتے ہوئے سنا. وَهُوَ يَقُولُ وَيَخْطُبُ، آپ خطبے کے دوران فرما رہے تھے سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، پوچھو کیا پوچھتے ہو مجھ سے، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مجھ سے جو بھی پوچھو گے قیامت تک کے بارے میں، جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے الا حدثتک فی مقام ھذا، فرمایا کہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر میں تمہیں ہر چیز کا جواب دے دوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی، یہ جو ایک انفرادی حیثیت ہے نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کی، یہ فضیلت علی کے سوا کسی کے اندر نہیں.
کیونکہ یہ کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے سلونی اما شئتم، تم مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، تو صحابہ پھر آپس میں کھڑے ہوتے اور کوئی پوچھتا اپنے نسب کے بارے میں، کوئی پوچھتا اپنے حسب کے بارے میں، کوئی پوچھتا اپنے آخرت کے انتقام کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، کوئی کچھ پوچھتا کوئی کچھ پوچھتا، لیکن حضور کی بارگاہ میں پوچھا کرتے اور حضور نے جواب دیا کرتے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہیں۔ پھر حضرت مولا علی کے بعد قیامت تک آپ کو کوئی ایسی ہستی نہیں ملے گی جو یہ سوال کرے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہیں۔ آپ کو قاضی بنا کر دے گا، قاضی بنایا، آپ نے فیصلے کیے، آپ کے فیصلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مانتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مانتے۔ کیسے کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا، آپ کی موجودگی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں فرمایا کرتے تھے علی کو بلاؤ وہ فیصلہ کرے۔ کیسے؟ ریاضی دان ہے کوئی؟ چلیں ذرا توجہ آپ کی مطلوب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، توجہ میری طرف کیجیے گا، مسئلہ پھر سمجھ آئے گا اگر توجہ ہوگی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو شخص کوفہ سے سفر کے لیے نکلے، سفر کے لیے جب نکلے تو دونوں نے اپنے ساتھ اپنا راشن پانی ساتھ لے لیا، کہیں دور جانا ہے۔ اب تو راستے کے اندر ہوٹل بھی ملتے ہیں، ریسٹورنٹ موجود ہیں، قیامگاہ کے اندر بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ کھانے وانے کی، اس وقت کوئی راستے میں کوئی چیز نہیں ملتی تھی، وہ اپنا راشن پانی ساتھ لے کر نکلتے تھے۔ یہ دو نکلے، ایک نے اپنے ٹفن کے اندر 5 روٹیاں رکھ لی اور دوسرے نے اپنے ٹفن کے اندر 3 روٹیاں رکھ لی۔ ایک نے کتنی؟ دوسرے نے کتنی؟ نکلے باہر، چلتے 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 ایک مقام پر پہنچے، تھک گئے، پسینہ پسینی ہو گئے، کہنے لگے بھی جگہ دیکھو کوئی جہاں پہ رک کے ذرا بیٹھ کے سانس لیں اور کھانے کی بھوک لگی یا کھانا بھی کھا لیں۔ نکلتے نکلتے ایک مقام پر پہنچے، وہاں پہ رکے، دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھا کر کھانا اپنا اپنا دونوں نے مکس کر کے رکھ لیا، کھانے لگے۔ جب کھانے لگے تو تیسرا ایک شخص وہاں پہ آ گیا، وہ تیسرا شخص آیا اور نے فسلم علیہما، اس نے ان دونوں کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو وہ سمجھ گئے کہ باقی یہ بھی مسلمان ہے، وہ آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب یہ کھانا کھانے لگے تھے تو انہوں نے اخلاقاً عرض کی کہ آپ کھانا پسند کریں گے؟ انہیں بھی بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اجازت دیتے تو میں آپ کے ساتھ کھاتا ہوں۔ انہوں نے کھانا کھایا، اب روٹیاں ہیں ایک کی اور دوسرے کی ٹوٹل 8۔ کتنے لوگوں نے کھا رہے ہیں؟ 3 لوگ کھائے، روٹی کا ایک کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب کچھ سمیٹ لیا، وہ تیسرے صاحب جو تھے وہ واپس جانے لگے۔ واپس جانے لگے، سلام دعا لینے کے بعد انہوں نے کہا پیسے میرے پاس تھے مگر کوئی یہاں پہ جگہ موجود نہیں تھی جہاں سے کھانا ملتا، آپ سے کھانا میں نے کھایا، لہذا میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو کچھ پے کر دوں، کچھ دے دوں۔ انہوں نے 8 درہم انہیں دے دیے، 8 درہم دے دیے اور 8 درہم دے کر وہ ان کو چلے گئے۔ اب یہ 8 درہم انہوں نے پیچھے لے تو لیے مگر اب یہ سوچنے لگے کہ 8 درہم ہے، ان کی تقسیم کیسے کریں گے؟ 5 درہم، 5 روٹیوں والا کہنے لگا کہ میری ہیں روٹیاں 5، لہذا 5 درہم میرے اور آپ کی ہیں 3 روٹیاں، لہذا آپ رکھ لیں 3 تو صحیح ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، مہمان ہمارا سانجا تھا تو لہذا پیسے بھی ہمارے سانجے ہیں، تو لہذا اسے درمیان سے کٹ لگا کے آتے آپ رکھے آتے مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یار۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تک فیصلہ آ گیا۔ انہوں نے کہا چلیں سفر ہے اب کیا کرنا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پہ جا کے فیصلہ کروا لیں گے۔ یہ 3 روٹیوں والا حضرت مولا علی کے پاس پہلے جا کر کہنے لگا حضرت جی دیکھیں سفر کر گئے ہیں، میری 3 روٹیاں ان کی 5 روٹیاں، مہمان سانجا تھا، دونوں نے کھایا، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ دونوں کے اندر ہاف ہاف کیا جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا او بھائی تیرے دوست نے تیرے حق میں فیصلہ کیا، مان لے تیرے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کہنے لگا نہیں، حضرت مولا علی سے عرض کرنے لگا بابا جی نہیں، میں اس وقت تک نہیں راضی ہو سکتا جب تک کہ حق کے ساتھ فیصلہ نہ آ جائے، اگرچہ کڑوائی ہو۔ جب یہ سنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیک چھوڑی اور ٹیک چھوڑ کر آپ سیدھے ہوئے۔ آپ نے کہا اب حق کا فیصلہ
تیار ہو جاؤ، سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بٹھایا. آپ نے فرمایا ایک کی روٹیاں کتنی؟ دوسرے کی 3 روٹیاں دونوں کی ہو گئی 8 روٹیاں. ٹوٹل ہیں 8 روٹیاں اور کھانے والے کتنے ہیں؟ 3 لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ 8 روٹیاں کھا رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک روٹی کو 3 لوگوں نے کھایا. ایک روٹی کو 3 لوگوں نے کھایا. جب ایک روٹی کو 3 لوگوں نے کھایا تو ٹوٹل روٹیوں کے کتنے حصے ہو گئے؟ 24. ایک روٹی کو 3 لوگوں نے کھایا. 3 لوگوں نے جب ایک روٹی کو کھایا تو حصے ایک کے 3 اور 8 روٹیوں کے ٹوٹل حصے ہو گئے 24 حصے ہو گئے. اب ان 24 حصوں میں سے ہر بندے نے 8 حصے کھائے. ایسا ہی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ 24 حصے ہیں ٹوٹل. 3 بندے ہیں اور 24 حصے سب نے کھا لیے ہیں. جب سب نے کھا لیے تو ایک شخص نے کتنے حصے کھائے؟ 8 حصے کھائے. آپ نے آپ سامنے آؤ. 8 حصے ایک شخص نے کھائے. اس 3 روٹیوں والے سے فرمایا کہ آپ نے کتنے حصے کھائے ہیں؟ 8. روٹی دریاں کتنی؟ 3. روٹی دریاں 3 اور تو نے 8 حصے کھا لے اور تیری 3 روٹیوں کے ٹوٹل حصے کتنے ہوئے؟ 9 حصے ہوئے. 9 حصے تیرے ہیں, تو نے 8 تو کھا چکا ہے. پیچھے بچ تیرے حصے میں کتنا گیا؟ 1. اس کا 1 بچ گیا. اب 5ویں روٹی والے کو فرمایا آپ نے آپ سامنے آؤ. آپ کی 5 روٹیاں حصے آپ نے کھائے 8 اور آپ نے جب 8 حصے کھائے تو 8 حصے کھانے کے بعد اس کی 5 روٹیوں کے ٹوٹل کتنے حصے ہوئے؟ 15. اس نے 8 کھائے ہیں 15 میں سے تو اس کے کتنے پیچھے بچے؟ 7. حضرت مولا علی نے فرمایا تو نے 8 حصے کھا لیے 9 میں سے تو تیرا بچا 1. اس کے 15 حصے تھے, اس نے کھائے ہیں 8, اس کے پیچھے 7 بچ گئے. لہذا 8 تینوں میں سے 7 اس کے 1 تیرا. تو بہتر تھا جب تجھے وہ 3 دے رہا تھا اور تو 5 اس کو دے کر تیرا. اب تو نے کیا کیا کہ جلد بازی میں آ کے تو نے مجھ سے فیصلہ کروایا تو تیرا 1 حصہ آیا. ایک شخص فوت ہو گیا. آخری بات ہے یہ بھی انٹرسٹڈ ہے. ایک شخص فوت ہو گیا, اس کی اولاد نہیں ہے. اس نے وصیت کی کہ 3 شخص ہیں میری زندگی میں, ان کے یہ نام ہے, آپ نے میری ٹوٹل وراثت ان میں تقسیم کرنی ہے. میری ٹوٹل وراثت قاضی صاحب ان میں تقسیم کرنی ہے. کیسے تقسیم کرنی ہے؟ وراثت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میری ٹوٹل وراثت 17 اونٹ ہیں. کیا جی؟ 17 اونٹ ٹوٹل وراثت ہے. 3 لوگوں میں تقسیم کرنی ہے. کیسے تقسیم کرنی؟ سب سے پہلا شخص جو ہے اس کو فرمایا کہ پہلے شخص کو آپ نے مال کا نصف دینا ہے, دوسرے کو کل مال کا تیسرا حصہ دینا ہے اور تیسرے کو کل مال کا 9واں حصہ دینا ہے. سمجھ آ گئی؟ پہلے بندے کو نصف حصہ, دوسرے کو تیسرا حصہ اور تیسرے کو 9واں حصہ دینا ہے. اور شرط یہ ہے کہ یہ اونٹ ہیں تو ان کو بیچنا بھی نہیں ہے کہ قیمت دینی ہے اور ان کو ذبح بھی نہیں کرنا کہ گوشت دینا ہے. زندہ اونٹ ہے, زندہ ہی جس کو بھی دینا ہے اور پورا حصہ اس کو دینا ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے 3 مہینے تک پورے کوفہ کے اندر یہ فیصلہ چلتا رہا. یہ 17 اونٹ جو دیں گے تو جس کو نصف دینا ہے تو 17 اونٹ کا نصف کیا ہے؟ 8.5. یہ 8.5 کہاں سے کریں گے؟ پھر جس سے تیسرا حصہ دینا ہے 17 میں سے تیسرا حصہ کیا ہے؟ 5.5 پونے 6. اب یہ کہاں سے کریں گے؟ اچھا جی, فیصلہ چلتے حضرت مولا علی کی عدالت میں آ گیا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دیوانے بیٹھے ہیں, آپ کی عدالت میں فیصلہ آ گیا. آپ کی جب عدالت میں فیصلہ آ گیا, سارے قاضی, سارے عالم, سارے وہ جو قضات جو تھے حضرت مولا علی کا فیصلہ دینے کے لیے عدالت میں آ گئے. دیکھتے ہیں حضرت مولا علی, آپ نے بلاؤ یہ تینوں کو بلاؤ. سامنے بٹھایا, تینوں آ گئے.
حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اونٹ بھی لے آؤ، اونٹ بھی لے آئے. اب اونٹ کتار میں کھڑے کر دیے. اونٹ جب کتار میں کھڑے کیے کتنے اونٹ تھے جی؟ 17 اونٹ تھے. 17 اونٹ تھے. آپ نے ہمیں کتار میں اونٹ کھڑے کرو، کتار میں کھڑے کر دیے، سامنے بٹھا دیا ان تینوں شخصوں کو. عدالت سامنے لگی ہے. حضرت مولانا علی نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ قمبر کھڑا ہو، ایک اونٹ میرے گھر میں میرا ذاتی موجود ہے، اس کو بھی لا کے اس کتار میں کھڑا کر دے. میرے اونٹ کو بھی اس کو کتار میں لا کے کھڑا کر دے. ٹوٹل ہو گئے کتنے جی؟ بولے وہ پیچھے والے 18 اونٹ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 18 اونٹ ہو گئے. 18 اونٹ جب ہوئے حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا شخص کو جس میں نصف لینا وہ کھڑا ہو. جب اسے بلایا کھڑا کیا تو 18 کا نصف 9. آپ نے فرمایا 9 اونٹ تیرے جا. پہلے اسے کتنے مل رہے تھے؟ 8.5. تو 8.5 تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے اسے فرمایا 9 تیرے نکل، تیرے پورے. پھر دوسرا شخص کہ جس کا تیسرا حصہ تھا آپ نے اسے فرمایا کھڑا ہو گئی. وہ کھڑا ہوا اور اس کا تھا تیسرا حصہ. اب اس میں سے تیسرا حصہ کتنا جی؟ فیصلہ صحیح ہے؟ تیسرا حصہ کیا تھا؟ 6. 18 میں سے 18 میں سے تیسرا حصہ 6. اسے 6 دیے اور جو 9 حصہ تھا وہ اسے کھڑا کیا اور فرمایا کہ 18 میں سے 9 حصہ 2 بنے 2. آپ نے فرمایا یہ ان کے پہلے کو کتنے ملے؟ پہلے کو کتنے ملے؟ دوسرے کو کتنے ملے؟ تیسرے کو کتنے ملے؟ 9 اور 6 اور 2 کتنے ہو گئے؟ قمبر سے فرمایا اپنا اونٹ گھر لے جاؤ، ان کے تقسیم ہو گئے. یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے فیصلے، اور انہیں کہا جاتا ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سے محبت، آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے.